بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسکیوز می، مجھے سر سراج علی ذوالفقار سے ملنا ہے۔ سدرا اور ندا سراج کی آفس میں موجود تھیں، جو ایک جدید طرز کی شاندار بلڈنگ پر مشتمل تھا۔ سر اس وقت کسی سے امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی ہیں، آپ ویٹ کریں پلیز۔ دیکھیں مجھے ضروری کام ہے، کائنڈلی ہمیں اندر جانے دیں۔ سدرا کی بات پر ریسیپشنسٹ نے سدرا اور ندا کو بغور دیکھا اور منہ بناتی ہوئی سراج سے رابطہ کرنے لگی۔ ہیلو سر، یہاں 2 لڑکیاں آئی ہیں، آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے منع کیا مگر فورس کرنے لگیں۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ وہ فون پر ایک ہاتھ رکھتی سدرا سے مخاطب ہوئی۔ سدرا، سر سدرا نیم ہے۔ اوہ اوکے، میم آپ اندر جا سکتی ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے سدرا اور ندا کو سراج کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی تو وہ دونوں سراج کے کمرے کی طرف چل دیں۔ ایک اتنے بڑے آدمی سے ملنے جانے کے خیال سے ندا یہاں جینز پہن کر آئی تھی، جبکہ سدرا مکمل عبایا میں تھی۔ پیر میں ایک معمولی مگر پیاری سی سینڈل تھی جس میں اس کے گورے گورے پیر بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں نازک سا بریسلٹ تھا تو وہ بھی معمولی مگر سدرا کے خوبصورت ہاتھ میں آ کر انمول لگ رہا تھا۔ ہیلو، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ سدرا کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ یس آف کورس۔ سراج نے خوش دلی سے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ مسٹر ملک، میں آپ سے شام میں بات کرتا ہوں۔ سراج کچھ دیر پہلے جس سے بات کرنے میں مصروف تھا اس سے گویا ہوا۔ اوکے۔ وہ شخص کرسی پر سے اٹھا اور سراج سے ہاتھ ملاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ سدرا اور ندا سراج کے میز کے سامنے پڑی کرسیوں پر بیٹھ چکی تھیں۔ سراج کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک عالی شان قسم کی موونگ چیئر پر براجمان تھا، مگر اپنا کوٹ اتار کر اس نے پیچھے چیئر پر ڈال رکھا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ اس نے پیرس کے ایک بڑے برانڈ کا پرفیوم لگا رکھا تھا اور کلائی پر امریکہ کی مشہور برانڈ کی سلور رنگ کی گھڑی بندھی تھی۔ اس کو پہننے اوڑھنے کا کمال ڈھنگ تھا۔ سراج پہلی ہی نظر میں ندا کے بھی دل تک گیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی والدہ کی؟ آپ آئی ہی نہیں، میں نے انتظار کیا تھا آپ کا۔ امی کی طبیعت بس ٹھیک نہیں رہتی اب۔ ویسے میں ڈاکٹر سے بات کر چکا ہوں، کل ہی آپ اپنی والدہ کو لے کر ہاسپٹل چلی جائیں آپریشن کی معلومات وغیرہ لینے۔ میں دوبارہ بھی کال کر دوں گا ڈاکٹر کو، وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ سدرا بار بار سراج سے نظریں چرا رہی تھی اور اس بات کو سراج نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تھینکس اے لاٹ، سدرا بولی، جس کے جواب میں سراج نے بس گردن ہلا کر جواب دیا تھا۔ میں سدرا کی بیسٹ فرینڈ۔ ندا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا تعارف کرانے لگی، جس کو سراج سامنے نظر انداز کر گیا۔ وہ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے سنجیدہ بیٹھا رہا اور ندا بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ بندے کی پہچان رکھتا تھا، سدرا اور ندا کے بیچ فرق کو اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ ویسے بھی وہ کسی سے بے وجہ بات نہ کرتا تھا۔ اوکے ہم چلتے ہیں، تھینکس اگین۔ سدرا یہ بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ ندا بھی اس کے ہمراہ ہو لی۔ مس سدرا، سراج نے اس کو پکارا، جس پر سدرا پلٹ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کل آپ اس ایڈریس پر بھی چلی جائیے گا۔ سراج نے ایک پرچی میز پر رکھی۔ مگر یہ کس جگہ کا ایڈریس ہے؟ شہر کی سب سے بڑی میڈیکل یونیورسٹی کا۔ آپ کی امی نے بتایا تھا کہ آپ پڑھائی میں بہت اچھی ہیں، تو پھر اسٹڈیز کنٹینیو کرنا تو بنتا ہے نا۔ اور ہاں، فیس کی فکر تم مت کرنا، تم بس پڑھائی پر دھیان دو، اوکے؟ سدرا کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگی تھی۔ سراج کی شخصیت اس کو اپنے سحر میں جگڑ رہی تھی۔ وہ اسی لیے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ پرچی اٹھائی۔ وہ سراج کا شکریہ بھی ادا نہ کر پائی اور ندا کا ہاتھ پکڑے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ سدرا کی والدہ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ ان کو اسپتال سے گھر آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ سدرا کے بھائی کاشف کو ان سب باتوں سے کوئی خاص لینا دینا نہ تھا۔ وہ تو چاہتا ہی تھا کہ اس کے سر سے یہ ذمہ داری کسی طرح سے ہٹ جائے۔ شام کے 7 بجے سدرا اپنی امی کو دعا کھلا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے صوفے پر دراز ہو گئی تھی کہ اچانک ہی اس کو خیال آیا، سراج نے میری کتنی مدد کی ہے اور میں آفس میں ان کا ٹھیک سے شکریہ بھی ادا نہ کر سکی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں۔ یہ خیال آتے ہی سدرا اٹھی اور اپنے پرس سے سراج کا دیا وہ کارڈ نکال لائی۔ اس پر درج فون نمبر ملانے لگی۔ دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو،
ہیلو، ہو از اسپیکنگ؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز آئی تھی۔ آئی ایم سدرا عظیم۔ سراج سر سے بات ہو سکتی ہے کیا؟ سوری مس، یہ ٹائم سر کا پرسنل ہوتا ہے اور اس وقت وہ کوئی آفس کا کام نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی کالز ریسیو کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز سن کر سدرا کو ایک جلن سی محسوس ہوئی تھی۔ ویسے آپ کون؟ میں باس کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ ویل، میں ان کو آپ کے کال کے بارے میں انفارم کر دوں گی۔ اوکے، تھینکس، بائے۔ سدرا نے یہ بول کر فون رکھ دیا، مگر اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ایسے چاہنے لگا تھا جیسے سراج پر صرف اس کا ہی حق ہو۔ وہ جب چاہے سراج سے کھل کر بات کر سکے، وہ اس کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہو نہ ہو۔ دوسرے عام کی لوگوں کی طرح سراج تک پہنچنے کے لیے اس کو سراج کی سیکرٹری سے ہو کر گزرنا پڑے۔ سدرا کے جذبات میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی اور دل بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ باہر دروازے پر دستک سنائی دی تو سدرا جیسے ہوش میں آئی اور اٹھ کر دروازہ کھولنے چل دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا منگیتر نعمان کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سدرا، یہ لو، امی نے بھجوایا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حلوہ ہے، تمہیں پسند ہے نا، اسی لیے۔ اوہ، خالہ کو میری طرف سے شکریہ کہنا۔ نعمان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سدرا حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ کیا ہوا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ سچ بتاؤں تو یہ حلوہ امی کے کہنے پر نہیں بلکہ میں خود تمہارے لیے لایا ہوں۔ نعمان کی بات سن کر ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہونے والے شوہر سے اس کے پیٹھ پیچھے بے وفائی کر رہی ہے اور نعمان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ گردن جھکائے کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر بعد اس نے سب کچھ نعمان کو بتا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر آ جاؤ، وہ بولی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اندر تسلی سے بیٹھ کر وہ نعمان کو اپنی کیفیت سے آگاہ کرے۔ ارے نہیں یار، میں جلدی میں ہوں، میری جاب کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے نائٹ شفٹ ہے اور ابھی تو نوکری لگی ہے تو وقت کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ نعمان کی عمر 24 پر تھی۔ وہ سدرا کو پسند کرتا تھا اور اسی کے زور دینے پر سدرا اور اس کا رشتہ ہوا تھا۔ دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا مگر ذرا کام چور تھا۔ اس نے ابھی تک کوئی کام نہ کیا تھا مگر سدرا سے شادی کروا دینے کی شرط پر وہ نوکری کرنے لگا تھا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ یہ کہتا اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا اور سدرا چاہ کر بھی اس سے بات نہ کر پائی۔ سدرا ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ لیے باورچی خانے میں داخل ہوئی اور پلیٹ رکھ کر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی، مگر اس کے ذہن پر مسلسل سراج اور نعمان ہی سوار تھے۔ رات کا 1 بجا تھا۔ سدرا بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سدرا نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو سامنے سراج کا نمبر تھا۔ خوشی کے مارے اس کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ اس کو خود بھی اندازہ نہ تھا کہ سراج کی کال پر وہ ایسا رد عمل دے گی۔ اس کی امی سو رہی تھیں، اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور جلدی سے فون اٹھا لیا۔ ہائے! دوسری طرف سے سراج کی دلکش آواز سنائی دی۔ سراج کی آواز سنتے ہی سدرا کا دل سکون و مسرت سے بھر گیا۔ آپ نے کال کی تھی شام کو؟ ہیلو؟ سدرا بنا کوئی جواب دیے بس آنکھیں میچے اس کی آواز سنے جا رہی تھی۔ مس سدرا، آر یو لسننگ؟ ہیلو؟ سدرا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سراج پریشان ہوا تھا۔ آئی لو یو، سدرا گلوگیر آواز میں بولی۔ واٹ؟ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ سچ بول رہی ہوں۔ یہ بولتے سدرا رو پڑی۔ اس کے جذبات کی شدت اتنی تھی کہ وہ اب برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ کچھ دیر روتی رہنے کے بعد گویا ہوئی، جب سے آپ سے ملی ہوں تب سے ہی ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی غیر نہیں بلکہ میرے اپنے ہیں، میرے بہت اپنے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی کسی لڑکے کو میں یہ الفاظ بولوں گی، مگر میرا خود پر بس نہیں چل رہا۔ کچھ ہو گیا ہے مجھے، اور جو بھی ہوا ہے وہ بہت طاقتور جذبہ ہے۔ اس میں سمندر جیسی طاقت ہے جو اپنی پرزور لہروں کے ساتھ مجھے بہاتے ہوئے لے جا رہا ہے اور میں بالکل بے بس ہوں۔ ان چند ہی دنوں میں خود سے زیادہ آپ کو اپنے اندر محسوس کرنے لگی ہوں۔ دل کو بس آپ کی ضرورت ہے، ہر وقت آپ کا ساتھ مانگتا ہے۔
مجھے اٹھتے بیٹھتے آپ کی یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے بس آپ کے پاس بیٹھی رہوں، آپ سے باتیں کرتی رہوں، یوں ہی ساری زندگی بیت جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ میرے ہیں، صرف اور صرف میرے۔ سدرا جو بول گئی تھی اس کو خود اندازہ نہیں تھا کہ یوں اتنی جلدی سراج سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے گی۔ اس کا ایسا دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے جذبات آنسو بن کے بہہ رہے تھے۔ سراج چپ چاپ سب سنتا رہا۔ کچھ پل کو دونوں طرف جان لیوا خاموشی چھائی رہی، مگر پھر سراج نے اس خاموشی کو توڑا۔ بائے، وہ بولا اور کال کاٹ دی۔ ہیلو، سدرا بے چینی سے بولی مگر کال کٹ چکی تھی۔ سراج کی سرد مہری سدرا کا دل بری طرح دکھا گئی تھی۔ موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سدرا، بیٹا بات سن۔ جی امی۔ سدرا جو بستر پر دراز تھی، اس کی امی اس کے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی، بیٹا وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا، جس نے تیرا داخلہ بھی کروایا ہے اور میرا علاج بھی، اللہ بھلا کرے اس کا، کیا نام تھا اس کا؟ سلیم۔ سراج۔ سدرا سوجی ہوئی سرخ نظریں نیچے جھکاتی ہوئی بولی۔ سراج کا نام لیتے ہوئے اس کی آواز میں بے حد درد شامل تھا۔ اس کال کو آج 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سراج نے دوبارہ سدرا سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ سدرا کی زندگی اس دن کے بعد سے جہنم بن کے رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کو میڈیکل میں داخلے کا خواب پورا ہونے کی بھی کوئی خوشی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس کی ہر رات اب جاگ کر گزرنے لگی۔ وہ بری طرح بیمار پڑ گئی تھی اور بستر سے لگ گئی تھی، اور اتنے دنوں سے کالج بھی نہ گئی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اس بھولی بالی سی لڑکی کو عشق کی بے رحم آگ نے تڑپا چھوڑا تھا، مگر اپنی حالت اس نے ماں سے مخفی رکھی تھی۔ بیٹا اس کو کال تو ملا کر دے، کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے امی؟ سدرا چونک کر بولی۔ تو کر تو فون، سوال بعد میں کر لینا، چل ملا نمبر۔ سدرا چاروں ناچار اپنا موبائل اٹھائے سراج کو کال ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد سراج کی سیکرٹری نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، جی بولیں۔ میں سدرا، سراج سے بات کرنی تھی۔ سدرا کی بات پر تھوڑی دیر تک دوسری طرف خاموشی رہی، اور پھر تھوڑی دیر بعد سیکرٹری بولی، سوری بٹ سر منع کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ ان سے کہیے میری امی کو کچھ بات کرنی ہے۔ سدرا اعتماد سے بولی۔ ہائے آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ کچھ دیر کے بعد دوسری طرف سے اب سراج خود بولا تھا۔ سدرا فون اپنی والدہ کے ہاتھ میں تھماتی خود اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سراج کی آواز اتنے دنوں بعد سن کر اس کا دل بھر آیا تھا، اور وہ اپنی امی کے سامنے رونا نہ چاہتی تھی۔ باہر آ کر دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ اس کو یوں روتے ہوئے 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ ناصرہ شمیم نے اس کو آواز دی، سدرا۔ جی امی۔ سدرا جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی کمرے میں چل دی۔ بیٹا کل سراج کو میں نے کھانے پر بلایا ہے، اس کا کتنا احسان ہے ہم پر، تو سوچا کھانے پر بلا کر شکریہ ادا کر دوں۔ ناصرہ شمیم کی بات سن کر سدرا کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تیری تو طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے خود ہی ساری دعوت تیار کرنی پڑے گی۔ نہیں امی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ سب کچھ میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی کل، سدرا خوشی سے بولی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ سراج دروازے سے قدم باہر رکھنے ہی والا تھا کہ اس کو سدرا کی آواز سنائی دی، رکیے۔ سراج ناصرہ شمیم کی دعوت پر ان کے گھر آیا تھا اور ان کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے پیش آیا، مگر سدرا کی طرف اس نے ایک بار نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ سدرا کی آواز پر سراج نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ آخر کس غلطی کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ سدرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اب خاموش کیوں ہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ جانتے ہیں آپ کی یہ خاموشی کتنی تکلیف دیتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے مجھے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ آپ کے دل کی بات۔ دیکھو میرے دل کی بات تو یہی ہے کہ جاری ہے۔